ملت اسلامیہ کو فیض پہنچانے والے، روحانی علاج دینے والے علامہ سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جن کی ذات میں اعلیٰ حضرت کی ادائیں ہیں، مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہے، حجت الاسلام کا روب ہے، تاج الشریعہ کا جلوہ ہے۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، بہت ہی گولڈن چانس ہے، وہ دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ باواز بلند روشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء اس کو تھوڑا بند کر دیں، یہ آواز کر رہا ہے وہ۔ عشاء کے بعد سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور اس جلسے کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ رات کا اب یہ دوسرا پہر شروع ہونے والا ہے، یعنی 12 بجنے والے ہیں۔ ابھی ہمارا جلسہ غالباً شروع ہوا ہے نا، جلسہ شروع ہوا ہے۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف 5 منٹ لوں گا، چند جملے عرض کروں گا، اور اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں بنایا، صرف چند جملے عرض کروں گا۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب نے میرا تعارف کرایا۔ بہرحال میں ایک بہت معمولی آدمی ہوں، ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ بزرگوں کی چوکھٹ کا خادم ہوں۔ میرے جد اعلیٰ فاتح بلگرام مجمع البحرین حضرت سید محمد صاحب و دعوت الصغریٰ واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ 614 ہجری میں تشریف لائے اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گئے، اجمیر شریف۔ خواجہ صاحب کے یہاں گئے اور عرض کیا، حضور مرید کر لیجئے۔ خواجہ صاحب نے دیکھا، فرمایا کہ سید محمد صغریٰ، تمہارا حصہ میرے چہیتے مرید اور خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہاں ہے، وہاں جاؤ۔ تو میرے جد اعلیٰ اجمیر شریف سے چل کر دہلی آئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ قطب صاحب نے یہ دیکھا، یہ سب روشن ضمیر حضرات تھے، دیکھ کے سمجھ گئے کہ میرے پیر نے میرے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فوراً مرید کیا اور خلافت سے نوازا اور کہا کہ اب جاؤ، تمہارا کام ہو گیا اور جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ خواجہ صاحب نے جو آپ کو مرید کیا اور خلافت دی، اور اس سے پہلے مدینہ شریف سے واسط اور واسط سے دہلی اپنے بزرگوں کی جو امانتیں لے کر کے آئے تھے، ان امانتوں کو سمیٹے ہوئے بلگرام تشریف لائے، اور بلگرام میں تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسانیت کے پیغام کو عام کیا، اور وہیں آپ نے بلگرام کو اپنا مسکن بنایا۔ 614 ہجری یعنی تقریباً 850 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کو۔ اس وقت سے 800 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، الحمدللہ اس سلسلے کی ایک کڑی میں بھی ہوں۔ اور آج آپ جو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ مارانا شریف کے بزرگان دین ہوں یا دیگر جگہوں کے بزرگ ہوں، مسولی کے ہوں، کوئی بھی ہو، بلگرام میں جتنے بھی سادات اکرام ہیں، کوئی بھی بزرگ ہو، سب انہی کی اولاد میں، انہی کی نسل میں ہے، سید محمد صغریٰ صاحب کی، سایہ علامہ امیر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مارانا شریف کے بزرگان دین ہو، علامہ سید مرتضیٰ حسین زبیدی ہو صاحب تاج العروس، یا علامہ امیر غلام علی آزاد بلگرامی ہو، شاہ محدث مبارک بلگرامی ہو، کوئی بھی ہو، سب انہی کے اولاد میں ہے، انہی کے نسل میں ہے۔ اور یہ میرے جد اعلیٰ سید محمد صغریٰ صاحب کی دعا ہے۔ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو بوقت وصال آپ نے اپنی اولاد کے لیے 3 دعائیں کی تھی۔
3 دعاؤں سے نوازا تھا اپنے اولاد کو، فرمایا تھا کہ میری نسل قیامت تک باقی رہے گی، اور پھر فرمایا کہ جب تک میری نسل دنیا میں رہے گی اس وقت تک میری اولاد میں علماء فضلہ یعنی علماء اور اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ میری اولاد اگر قناعت پسند رہے گی تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ 3 دعائیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے فرمائی، جن کا اثر آج بھی دیکھنے کو الحمدللہ مل رہا ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرا تعارف کرایا، ہر آدمی اپنا تعارف اچھا کرا لیتا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بزرگوں کی چوکھٹ کا خادم ہوں، انہی سید محمد صاحب دعوت صغریٰ، جن کو بلگرام میں سید محمد صغریٰ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہی کی چوکھٹ کا میں خادم ہوں اور انہی کا جانشین ہوں۔ بہرحال یہ جلسہ دستار بندی کا ہے قاری صاحب، یہ دستار بندی کا جلسہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ جو حضرات تشریف لائے ہیں، مہمان آئے ہیں علماء اور شورا، وہ آپ کے سامنے شورائے کرام اپنا خراج عقیدت پیش کریں گے، علماء کرام تقریر کریں گے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی۔ دستار بندی کا اچھا بہترین شاندار آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حافظ کون ہے؟ حافظ ہارون صاحب، میری ملاقات تو نہیں ہے، انہوں نے نام بتایا، یہاں کے صدر مدرس ہیں، اور دیگر اساتذہ بہرحال جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے۔ مدرسے کی عمارت یہ سب دیکھ کر کے طبیعت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک بات، جلسے کوئی بھی ہو ہے نا، چاہے وہ دستار بندی کا جلسہ ہو، چاہے وہ خواجہ صاحب کے نام سے جلسہ ہو، یا غوث پاک کے نام سے جلسہ ہو، یا کسی بزرگ کا عرس ہو، عرس کا جلسہ ہو، عید میلاد النبی کا جلسہ ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، اس جلسے کا نام کوئی ہو، نسبت کسی طرف ہو، لیکن مقصد سب کا صرف ایک ہے نا، کسی بھی نام سے ہو، اس جلسے کی نسبت کسی طرف ہو، لیکن جلسے کا مقصد مسلمانوں سے ہر جلسے کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کہ ہر جلسہ نام کسی کا ہو، اس کا مقصد ایک ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کوئی پیچیدہ بات میں نے آپ سے نہیں پوچھی، بہت ہی آسان بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جلسہ کوئی ہو، نسبت کسی طرف ہو، اس کا مقصد صرف ایک، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ جلسے میں آئیں، آنے کے بعد علماء کی باتوں کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں، تاکہ لوگوں کی تمہاری زندگی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جلسے میں لوگ آئیں، علماء کی باتوں کو سنیں، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کریں، تاکہ آپ ایک اچھے انسان اور سچے مسلمان بن جائیں۔ یہی مسلمانوں جلسے کا مقصد ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں، آپ آئے، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، تو مسلمانوں آپ کا یہاں پہ آنا بیکار، اور ہمارا بھی یہاں پہ آنا بے مقصد۔ یقین جانیے اتنا بڑا مجمع یہاں پہ ہے، اس اتنے بڑے مجمع میں اگر صرف ایک آدمی سچے دل سے کسی بات سے توبہ کر لے، تو اس طرح کی روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں، یہ علماء جانتے ہیں کہ اس ایک آدمی کی سچی توبہ اتنے بڑے مجمع کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ لیکن توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو شراب سے توبہ کر لے، جوا کھیلتا ہے جوئے سے توبہ کر لے، جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، کسی ایک چیز سے سچے دل سے توبہ کر لی تو پتہ نہیں کتنے آدمیوں کے لیے وہ انسان نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کتنے آدمیوں کی زندگیوں کو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے مسلمانوں، یہ نہیں کہ یہاں پہ ہمیں باتیں بتائی گئیں اور ہم اٹھے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، یا چند روز ہم نے اس پہ عمل کیا پھر اس کو بھول گئے۔ جو بھی یہاں پہ علماء یہ بتائیں اس کو آپ بہت ہی غور سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے مسلمانوں۔ اگر ہم اپنے
اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آج ہمارے اندر جتنی بھی یہ برائیاں ہیں، جتنی بھی گھروں میں برائیاں پڑی ہوئی ہیں، نفسانیت ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہے، جتنی بھی خرافاتیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پہ پوری طرح سے عمل کریں تو یہ ہماری برائیاں بھی ختم ہوں گی، اور جو صحیح معنوں میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے اسلام دیا ہے اسی طریقے پہ چل کے مسلمانوں ہماری اور دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آخری بات جو کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے نصیحت کی تھی میرے ہاں، اور میں سمجھتا ہوں ہر خانقاہ کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی کو جانشین بنایا جاتا ہے تو خاندان کی نسلاً بعد نسلیں جو امانتیں چلی آ رہی ہیں وہ سپرد کی جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں ہر خانقاہ ہر درگاہ کے۔ میرے ہاں بھی طریقہ ہے کہ جب کسی کو گدی پہ بٹھایا جاتا ہے، جانشین بنایا جاتا ہے، تو میرے ہی پیر مرشد نے جب مجھ کو اپنا جانشین بنایا اور خاندانی امانتیں جو 800 سال بلکہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں ان امانتوں کو جب میرے سپرد کیا اور فرمایا کہ یہ خاندانی امانتیں وراثتیں ہیں، ان کو اپنے سینے میں تمہارے سینے میں محفوظ کر دیا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کا اظہار کسی سے نہیں کرو گے، صرف جس کو اپنا جانشین بناؤ گے اس کے سپرد کر دو گے، کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ کچھ باتوں کے لیے یہ بتایا کہ ان باتوں کو جہاں جاؤ عام کرتے رہو، اپنے مریدین متوسلین اور معتقدین کو یہ نصیحت کرتے رہو، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی مسلمانوں جو میرے پیر و مرشد نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جہاں جاؤ اپنے مریدین متوسلین کو یہ نصیحت کرو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے، صحابہ سے لے کر کے غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کر کے خواجہ غریب نواز تک، خواجہ غریب نواز تک، خواجہ غریب نواز سے لے کر کے میرے جد اعلیٰ سید محمد صغرا رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان سے لے کر کے اب تک ہمارے بزرگوں کا جو مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی پہ قائم رہیں اور اسی پہ قائم رہ کے انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ بنے گی۔ بہرحال چند باتیں عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ بچے جو فارغ ہوں گے یہاں سے، جن کی دستار ہوگی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کا سچا خادم بنا دے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں آپ سب لوگ سب کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، سلامت رکھے۔ قاری حسنین صاحب جن کے ساتھی اور یہاں پہ مدرسین مدرسے کے اور کمیٹی کے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، سب کو مدرسہ چلا رہے ہیں، اس میں جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔